اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فاما بعد، دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہنوں، حسب معمول حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور حسب وعدہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام کائنات، امام اعظم کی سیرت بیان کروں گا، اور تھوڑا تھوڑا بیان انشاءاللہ کنٹینیو کرتا جاؤں گا۔ تو آج نبی علیہ وسلم کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے شروع کروں گا۔ تو ایک گزارش کرنی ہے آپ سے کہ ہر مسلمان زندگی بھر ایسے اعمال کرنا چاہتا ہے جس کے باعث، جن کو کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو یہی تمنا، آرزو اور خواہش میری بھی ہے، اور ایک خواہش میری اور ہے، وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ دوست احباب، عزیز و اقارب، بہن بھائی اور بچے میرے ساتھ اس خواہش میں شامل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ والعزیز اللہ کی طرف سے بہت مہربانیاں پر نازل ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ضروری ہے ہمارے بچوں تک پہنچے، اور ہمارے بچوں کے اس بارے میں علم ہو، اور جن لوگوں کو نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں ہے ان کو بھی معلومات ہوں، اور وہ سارے کے سارے پیارے محبوب سید المرسلین، امام کائنات کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو شروع کریں۔ تو لہذا میں اس معاملے کو آج سے شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ حسب توفیق تھوڑا تھوڑا بیان کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً، تو آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تو اللہ کے نام سے۔ سید المرسلین اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد المطلب کی نسبت سے خانوادہ ہاشم کے نام سے معروف ہیں۔ تو حضرت ہاشم جو ہیں یہ بنو ابو عبد المناف کے بیٹے تھے، اور جب ابو عبد المناف اور ابو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم ہوئی، عہدے تقسیم کرنے کے بارے میں جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں، تو عبد المناف کی اولاد میں ہاشم کو سقایا اور رفادہ، یعنی کہ حجاج کو پانی پلانے کا کام اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ تو ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ، روٹی سان کر کر کھلانے کا انتظام کیا۔ سان کرتے ہیں، شوربے میں روٹی بھگو کر کھلائی جاتی ہے، اس کو سان کہتے ہیں۔ تو کھلانے کا اہتمام کیا، تو اسی وجہ سے ان کا نام، اصل ان کا نام تو امرو تھا، حضرت امرو، لیکن اس روٹی کھلانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا، اور پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جھاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کا انتظام کیا۔ یہ امرو ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر اور پریشان قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شورمے میں بھگو کر کھلائیں، اور جھاڑے اور گرمی کے درمیان سفروں کی بنیاد رکھی۔ تو اس کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہوئے، راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت امرو سے شادی کر لی، اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے، اور پھر بیوی کو حالت حمل میں لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے، اور وہاں
جا کر فلسطینی سے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا اور یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے بالوں میں سفیدی تھی، اسی لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ حضرت عبد المطلب کہلایا۔ بنو ہاشم کے کسی اور آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتا۔ تو یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حالات اور ان کے خاندان کے بارے میں۔ تو آج اتنا ہی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ابتدا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہو یا بیان میں کچھ نقص ہو تو مجھے معاف کرنا۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر معاملے میں درستگی آتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کا ساتھ رہا اور آپ کی محبت شامل یار رہی تو انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھوں گا میں، اور پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ابھی میں اس موضوع کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔